حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور کا ایک واقعہ۔ عراق کی یہ عورت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ یہ عورت زنان خانہ میں امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ سلام کے بعد فاطمہ نے بیٹھنے کو کہا۔ گھر میں کوئی خاص چیز نظر نہ آئی تو بولی، میں تو اس گھر سے اپنا گھر آباد کرنے آئی تھی۔ فاطمہ نے کہا، تیرے گھر جیسے گھروں کی آبادی نے ہی اس گھر کو ویران کیا ہے۔ اس دوران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ گھر تشریف لے آئے اور گھر کے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر مٹی پر ڈالنے لگے۔ بار بار آپ کی نگاہیں فاطمہ پر پڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اجنبی عورت نے فاطمہ سے کہا، اس مٹی بنانے والے مزدور سے پردہ تو کر لو، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ بار بار تمہیں گور رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا، یہ مزدور نہیں امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر میں اپنے جائے نماز کی طرف چلے گئے۔ نماز پڑھی، پھر فاطمہ سے اس اجنبی عورت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عراق کی فلاں عورت ہے۔ آپ نے اپنا توشہ بدان اٹھایا، اس میں سے کچھ انگور نکالے اور اس عورت کو پیش کیے۔ پھر دریافت فرمایا، تم کس ضرورت سے آئی ہو؟ اس نے بتایا، میری 5 بے کس و بے سہارا لڑکیاں ہیں، میں ان کے بارے میں آپ سے حسن سلوک کی امید رکھتی ہوں۔ آپ بے کس و بے سہارا کے الفاظ بار بار دہرا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے کاغذ قلم لیا اور عراق کے گورنر کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ عورت سے پوچھا، ہاں بڑی لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا اور آپ نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس پر عورت نے کہا، الحمدللہ۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی کا نام دریافت فرماتے رہے اور ایک ایک کا وظیفہ مقرر کیے جاتے رہے۔ عورت ہر وظیفے پر الحمدللہ کہتی رہی۔ جب 5ویں لڑکی کا وظیفہ مقرر ہوا تو وہ عورت خوشی سے بے قرار ہو گئی۔ آپ کو دعائیں دیتے ہوئے اس نے جزاک اللہ بھی کہہ دیا۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا، جب تم مستحق حمدللہ کا شکر کرتی رہی ہم وظیفہ لگاتے رہے، مگر اب تو نے جو میرا شکریہ ادا کیا تو اس کے بعد وظیفہ اپنے نفس کے تقاضے سے مقرر ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ بس ان 4 لڑکیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفے میں سے کچھ 5ویں کو بھی دے دیا کرے۔ عورت یہ تحریر لے کر عراق پہنچی اور اسے ولی عراق کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خط پڑھا تو روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ کچھ سنبھلا تو اللہ تعالیٰ صاحب خط پر رحم فرمائے۔ عورت بولی، کیا ہوا؟ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا، جی ہاں۔ یہ خبر سن کر عورت چیخنے چلانے لگی اور مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ولی عراق نے کہا، ٹھہرو، فکر کی بات نہیں، میں کسی بھی معاملے میں ان کی تحریر رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد ولی عراق نے آپ کے خط پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کی 4 لڑکیوں کے حسب تحریر وظائف مقرر کر دیے۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔